بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولادوں کی تربیت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تعلیم کا ہے، گفتگو کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، بات کر کر کے، نکات سمجھا کے، عبارتیں پڑھا کے، تقریریں سنا کے، ماحول دے کے، ایک یہ تعلیم کا طریقہ ہے۔ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے جو اس طریقے سے زیادہ مؤثر ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو جیسے بنانا چاہتا ہے وہ ویسے اسے بن کے دکھائے، اچھی اولاد کے میسر ہونے کے لیے اچھا والدین بننا پڑتا ہے۔ اب کوئی اچھے والدین اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکیں تو توقع یہ ہے کہ انہیں اچھی اولاد میسر نہ آئے۔ اچھے والدین کو اچھی اولاد میسر آتی ہے، یہ کوئی ہمیشہ کا پختہ ضابطہ نہیں ہے، ورنہ انبیاء کے گھر سرکش بھی پیدا ہوئے ہیں اور بت پرستوں کے گھر انبیاء بھی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ایک تقدیری بات ہے، اور جو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا شرف اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ جیل میں بیٹھے یوسف علیہ السلام اپنے ایمان کا تعارف کرا رہے ہیں اور اس ایمان کا سبب اپنے والدین کو ذکر کر رہے ہیں۔ میں اس لڑی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے خاندان میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ اچھے والدین جن کا گفتار کا سلسلہ، کردار کا سلسلہ، رزق کا سلسلہ جتنا پاکیزہ ہوگا، اس کے اثرات اولادوں پر پڑیں گے۔ اسی لیے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عمدہ لوگ تھے، کیونکہ انہیں صحبت ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ساتھ ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا اچھا استاد اور معلم ہوگا، شاگردوں میں اسی انداز سے نکھار آئے گا۔ یہ ایک عمومی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں کے ساتھ گفتگو زیادہ ہونے سے زیادہ مؤثر جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ لگتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروں میں اپنائیت ہے، گھروں میں برتاؤ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و شرف کے قواعد ہیں جو ان کا خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے بسیرا کرتے تھے، اس کی چند باتیں میں آپ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا ام خالد بنت خالد کا۔ ایک بچی ہے جو اپنے والد کے ہمراہ آتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے ساتھ کھیلتی ہے۔ والد ڈانٹتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ اچھی بچی ہے، اسے کھیلنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ریشم کے پارچے آتے ہیں، ایک چھوٹے سائز کا کپڑا بچا جو بڑی خاتون کو کفایت نہیں کرتا تھا، آپ نے اسے طے کیا اور آپ نے اس بچی کے لیے تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ یہ انداز ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا، عید پڑھا کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر تشریف لائے، میرے پاس دو بچیاں بیٹھی تھیں، ایک حسان ابن ثابت کی، ایک ابی ابن کعب قاری قرآن کی۔ دو بچیاں بیٹھی تھیں میرے پاس اور دف بجا رہی تھی اور اپنے بدر کے مقتولوں کے حوالے سے کچھ شعر کہہ رہی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور وہ فقیہ ہیں،
وہ فقیہ ہیں، امت کی علامہ ہیں، ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ وما ہما بمغنیات، وہ گائکہ گلوکارائیں نہیں تھیں، ان کا ٹاپک اور موضوع بدر کی جنگ کے شہداء تھا، بدر کی جنگ کے شہداء کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ دف کوئی آلہ موسیقی نہیں ہے، کوئی چیز اٹھائیں، تھال ہے، پلیٹ ہے، کوئی پرات ہے، کوئی چیز ہے، اس کی ایک سائڈ پر چھوٹی چھوٹی 4 سال 6 سال 8 سال کی بچیاں اس پر ہاتھ مار کے کچھ شعر گائیں، جن شعروں میں کوئی بے حیائی نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، بڑی خواتین اس میں شامل نہ ہو، وہاں کوئی اور بے حیائی کی بات نہ ہو، تو یہ ایک جائز کام ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایسی بات ہے، وہ بچیاں اس طرح کے شعر کہہ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے کھیل کو ڈسمس نہیں کر دیا، بچے چھپ نہیں گئے، بچوں سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، گھر کا ماحول جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹ گئے، سائڈ آپ نے بدل لی، کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر ڈال لیا، اور شاید نیند آ گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے قریب تھے۔ بچیاں ریلیکس کھیل رہی ہیں، گا رہی ہیں، یہ اشعار کہہ رہی ہیں، وہ رسول اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، گھر کے افراد کو بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ تھانے دار صاحب کوئی آ گئے ہیں گھر میں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول دیا ہوا ہے، یہ ماحول دیا ہوا ہے۔ ہم والدین جب زیادہ دیندار بنتے ہیں تو ہماری آنکھیں ماتھے پر، اور ماتھے سے اونچی کوئی جگہ ہوتی تو وہاں چلی جاتی ہیں، اور ہماری زبانیں ہیں جو ان کا طول بیان کرنے کے اعتبار سے وہ خطرناک حد تک آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو دینداری کا یہ انداز اور یہ سٹائل نہیں تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ۔ لوگ ہمارے نقطہ نظر سے نہیں ٹکراتے ہیں، لوگ ہمارے طریقہ تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں، اور ایک حد تک ٹھیک اعتراض کرتے ہیں۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے کہتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بد اخلاق دکاندار ہو تو وہ خریدار کو اپنی دکان سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہماری دینداری نے بھی کچھ ایسا ہی نتیجہ نکالا ہے، جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ بات میں ایسا زور ڈال دیتے ہیں جیسا ہوتا نہیں ہے، بعض دفعہ موقع نہیں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ صحیح موضوع کا چناؤ نہیں کرتے ہیں، بعض دفعہ سمجھنے والے کی اہلیت نہیں دیکھتے ہیں، بس ایک رخ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بجائے فائدہ دینے کے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ریلیکس اپنا کام کر رہی ہیں۔ بیٹی سے ملنے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بچیاں تو اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، دیکھا تو انہیں غصہ آیا، اور انہوں نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بچیاں چپ ہو گئیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے فرمایا کہ صدیق بچیوں کو کھیلنے دو، بچیوں کو کھیلنے دو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہے اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ جائز کام کر رہی ہے تو اس پر انہیں نہ ٹوکو، اس پر انہیں نہ ٹوکو۔ ام المومنین فرماتی ہے اب صدیق رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور میں نے بچیوں کو اشارہ کیا کہ آپ چلی جاؤ، تو بچیاں باہر چلی گئیں۔ یہ انداز ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، ابو طلحہ انصاری کا، ام سلیم کا گھر شرف میں چوٹی کا گھر ہے مدینہ کے اندر، جس گھر کی زیارت کے لیے، جس کے افراد کی زیارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی نماز جماعت کے ساتھ ان کے گھر میں پڑھا دیتے، کبھی آپ ان کے یہاں کھانا کھاتے، کبھی انہیں اپنے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے۔ خاص الخاص کرانا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بچے نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا، پکڑ لیتا اسے، چھوڑ دیتا اسے، کھیلتا رہتا تھا بچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے پر توجہ کرتے اور بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، بچے کے ساتھ گفتگو فرماتے، محظوظ ہوتے، اس سے خوش کرتے۔ اللہ کا کرنا چڑیا مر گئی، چڑیا مر گئی تو بچہ لامحالہ اس کی دوست فوت ہو گئی، وہ اداس ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابو عمیر گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اب سہما بیٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارے پرندے نے تمہارے ساتھ وفاداری نہ کی نا، کیا کر گیا تمہارے سے، چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی دلجوئی کی اس کے پرندے کے مرنے پر، اس کے پرندے کے مرنے پر۔ اللہ کا کرنا پھر ابو عمیر کی بھی موت ہو گئی، پھر ابو عمیر کی بھی موت ہو گئی۔ پھر آپ نے اس گھرانے کے لیے دعا کی، اللہ انہیں اس کا متبادل نصیب فرما۔ اللہ نے متبادل نصیب فرما دیا، اللہ نے متبادل نصیب فرما دیا۔ محمود ابن الربیع، صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث آتی ہے، 5 سال کے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انصار میں سے ہیں، محمود ابن ربیع کہتے ہیں ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے۔ ہمارے گھر میں کنواں تھا، کنویں سے ہم ڈول کے ذریعے پانی نکالا کرتے تھے، وہ پانی ہم استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بھی گفتگو کی، پیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر کے افراد کے ساتھ بھی آپ بیٹھے، پانی دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے پانی لیا، کلی بھری، میں پاس بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی پھوار میرے چہرے پر ماری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاب دہن برکت کا سبب ہے، اور بچے کے ساتھ اس طرح کی مزاح کر دی جائے تو زندگی بھر اسے یاد رہتی ہے، اتنی اس کے ساتھ توجہ کی جائے تو ساری زندگی اسے یاد رہتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز میں ہمیں اپنائیت نظر آتی ہے، مٹھاس نظر آتی ہے، عزت و احترام نظر آتا ہے، وہاں انسلٹ کا کوئی انداز نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ نے زور کا اثر پیدا فرمایا تھا، اور یہ انداز کوئی بناوٹی بھی نہیں تھا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ، ام المومنین فرماتی ہیں عید پڑھ کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر اور مسجد نبوی بالکل ساتھ ساتھ ہیں، حبشی آ گئے، حبشیوں نے آج نیزہ پھینکنے کا نشانہ بازی کا میچ لگایا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، کھیلوں میں آپ شریک ہوتے تھے، کھیلوں میں شریک ہوتے تھے، آپ آئے، صحابہ کرام نیزہ پھینکنے کی 2 ٹیمیں مقابلہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل ان اباکم کان رامیا وانا ما بنی فلان، او اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، خوب اچھے سے نیزہ پھینکو، تم جس کی اولاد ہو وہ بہت اچھا نشانے باز تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وانا ما بنی فلان، میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ اب لوگ فدا کیوں نہ ہوں، لوگ جان کیوں نہ دیں، ہمارے پاس صرف تقریر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرکشش شخصیت تھی۔ آپ نے جب یہ کہا انا ما بنی فلان، میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہوں، دوسری ٹیم بیٹھ گئی کہ ہم اس ٹیم کا مقابلہ کیسے کریں جس میں ایک کھیلنے والے خود محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، میں دونوں ٹیموں کا حصہ ہوں۔ آپ نے کھیل ختم نہیں کرایا، آپ نے فرمایا کہ تم کھیلو، میں دونوں ٹیموں کا حصہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے ان کے ساتھ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ گھوڑوں کو تیار کرتے تھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تیار گھوڑوں کی دوڑیں کرواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عام گھوڑے ہیں ان کی بھی دوڑ کراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تیار گھوڑے ہیں ان کو خاص پروسیس سے گزارا جاتا تھا،
اس لیے ان کی رننگ 7 کلومیٹر کی ہوتی تھی، مسجد فلاں سے مسجد حفیہ تک یا بنی حفیہ تک اس کی آمد مقرر ہوتی تھی، اور دوسری کی بھی اسی طرح مسجد سے مسجد تک، ان کی 1 کلومیٹر اور اس کی تقریباً 7 کلومیٹر۔ اس دوڑ کے مقابلے کو دیکھنے آپ تشریف لے آتے تھے خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں شامل ہوتے۔ عید کا دن ہے، حبشیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی نیزہ پھینکنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کہاں کھیلے جی؟ مسجد میں کھیلیں گے۔ مسجد نبوی کے صحن میں میچ لگایا نیزہ پھینکنے کا، نشانہ بازی کا، اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جب کھیل رہے تھے تو ان کے شور اور آواز سے، اور اس دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے وہ اشعار بھی کہہ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں محمد رجل صالح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں کھیل رہے ہیں، نشانہ بازی ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ اشعار بھی کہے جا رہے ہیں۔ آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کی، دروازے سے کھڑکی سے دیکھا کہ حبشی کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حبشی کھیل رہے ہیں تو آپ نے میری طرف توجہ کی اور آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو۔ کھلاڑیوں نے خاص لباس پہنا ہوتا ہے، چہرے نظر نہیں آتے، کھیل نظر آتا ہے، کھیل نظر آتا ہے، دیکھ لو۔ میں نے آپ کے کندھے پر اپنا منہ رکھا اور میں کھڑی ہو گئی، دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد آپ نے پوچھا اما شبیتی، بس تھک گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ابھی دیکھوں گی۔ کہتی ہے کہ میں تھک گئی تھی لیکن میں بتانا چاہتی تھی کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اہمیت کتنی ہے۔ میں نے کہا ابھی نہیں تھکی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، رج کے دیکھو۔ میں دیکھتی رہی، اس کے بعد آپ نے پھر پوچھا اما شبیتی، بس؟ کہا نہیں، ابھی اور دیکھوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھک گئی ہو؟ میں نے کہا آپ تھک گئی۔ آپ نے فرمایا چلو جاؤ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تربیت ہے، طرز تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو تربیت کے نکات کو سمجھنا یہ ایک چیز ہے، اور اس کو آگے بہتر طریقے سے پیش کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اس میں سب سے مؤثر طریقہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، بردباری ہے، حلم ہے، اپنائیت ہے، عزت نفس کو محفوظ رکھنا ہے، عزت و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے، بڑے اور چھوٹے کو اس کے حق کے مطابق اسے مقام دینا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اصحاب محمد رسول اللہ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور قبول فرمایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، 2 دفعہ دوڑ لگائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سفر کے دوران، رات کے دوران۔ الگ ہے، کہا دوڑو گی میرے ساتھ، مقابلہ ہے؟ میں نے کہا ہے۔ میں ہلکے پھلکے جسم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑے، میں جیت گئی۔ آپ نے فرمایا بھئی اس دفعہ تو تم جیت گئی ہو۔ پھر ایک موقع اللہ نے میسر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تو پہلے جیتی ہوئی تھی، میں نے کہا اس وقت دفعہ بھی جیت جاؤں گی۔ اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چند قدم آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا تل کا بتل کا، وہ پچھلا کھاتا اب برابر ہو گیا۔ میں نے کہا ہو گیا۔ یہ انداز ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تلخی بھی ہوتی تھی نا، تو تلخی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز سے سلجھاتے تھے کہ وہ تلخی طول نہیں پکڑتی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، عصر کی نماز پڑھتے اپنے سارے گھروں میں چکر لگاتے، عصر سے مغرب تک تمام گھروں میں چکر لگاتے، مغرب پڑھ کے جس گھر کی باری ہوتی وہاں تشریف لے جاتے، کھانا تناول فرماتے، عشاء پڑھتے گھر تشریف لاتے اور سو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب تھی. اور نماز فجر کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باہر کے کام کاج سے فارغ ہو کے آتے، اگر وقت ہوتا تو سارے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شہد کا جو واقعہ ہے یہ بھی عصر کے بعد کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ہر گھر میں کوئی ماحضر ہوتا، کوئی چیز جوڑ کے رکھی ہوتی، کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی تو آپ کو پیش کی جاتی اگر میسر ہوتی تو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے یا ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز پیالے میں بھیج دی، کھانے کی کوئی چیز پیالے میں بھیج دی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ چیز لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے عائشہ کے گھر میں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بیٹھے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، کھانا دوسری نے بھیج دیا، کھانا دوسری نے بھیج دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی آپ کیوں بھیج رہی ہیں؟ جب میرے پاس تشریف فرما ہے، آپ کے پاس آئیں گے آپ دے دینا. غصہ آ گیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھانا لے کے آیا پیالے میں، میں پیالے میں کھانا لے کے آیا اور میں نے آ کر وہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی نہیں دیا تھا، میرے ہاتھ میں ہی تھا. اس سے پہلے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا فلاں نے بھیجا ہے. انہوں نے پیالے کو ہاتھ مارا، پیالہ گر گیا، کھانا گر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا. پیالہ ٹوٹ گیا. میں فک ہو گیا، میں گھبرا گیا کہ میری وجہ سے یہ ناراضگی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ماں کو غصہ آ گیا ہے. آپ بیٹھ گئے، آپ نے اس پیالے کو اٹھایا، اسے مرمت کیا، مرمت کر کے ان کے گھر میں رکھا، نیا پیالہ اٹھایا اور وہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کی طرف بھیج دیا. معاملے نے طول نہیں پکڑا، معاملے کو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلجھا گئے. تو ہمارے یہاں دونوں نقص ہیں. ایک تو ہمیں تربیت کے نکات اور میٹر کا کوئی علم نہیں ہے، کیا چیزیں سکھانی ہے اور کیا نہیں سکھانی ہے. ہمارے نزدیک جتنا ناشتہ اہم ہے اتنی ہمارے نزدیک اخلاقی تربیت اہم نہیں ہے. جتنا ہمارے نزدیک سکول اہم ہے اتنا ہمارے نزدیک عقیدے کی تعلیم اہم نہیں ہے. جتنا ہمارے نزدیک ٹیوشن اکیڈمی اہم ہے اتنا ہمارے نزدیک صلہ رحمی اور خلق کی بہتری اہم نہیں ہے. تو ہم نے موضوع کا چناؤ ہی غلط کیا ہوا ہے. محنت ہم زیادہ کرتے ہیں اور صحیح مقام پر محنت نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی نبوی نہیں رہا، اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی نبوی نہیں رہا. جبکہ دنیاوی نقطے جو ہمیں خرافات کے سکھائے جاتے ہیں وہ بڑے سٹائل سے سکھائے جاتے ہیں، بڑے مؤثر انداز سے سکھائے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم سکھانے والے ہیں جو ہم ان نقائص کا شکار ہیں. اس وجہ سے معاشرے میں وہ صورتحال نظر آتی ہے جو آپ بھی محسوس کرتے ہیں اور میں بھی. اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمارے ہر طرح کے عیبوں سے ہمیں نجات نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.